बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल सद एहतराम सामीन और नाजरीन, आज जिस नज़्म का मैंने इंतखाब किया है, ये नज़्म हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मजमूआ कलाम ज़र्ब कलीम में से है और इस नज़्म का उसमें सीरियल नंबर है 104। उन्वान है इस नज़्म का औरत। तो सबसे पहले मैं नज़्म को पूरी रवानी से पढ़ूँगा, उसके बाद फिर उसके अल्फाज की मानी और तशरीह जो है वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में साथ साथ करूँगा और उसके बाद फिर उर्दू की तशरीह पूरी नज़्म की और उसके साथ इंग्लिश में उसकी एलेबोरेशन। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। शरफ में बढ़ के सरैया से मुश्तखाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकालमाते फलातूं न लिख सकी लेकिन, मुकालमाते फलातूं न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातूं। जी, तो जनाब पहले इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं मैं उनके मानी उर्दू और इंग्लिश दोनों में करूँगा। तो पहला लफ्ज़ है वजूद। वजूद से मुराद है जिस्म, बदन, हस्ती, ज़ात। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन यूँ है कि बॉडी, फिज़ीक और सेल्फ। फिर लफ्ज़ है ज़न। इससे मुराद है औरत, खातून, दोशीज़ा, मस्तूरा। और इंग्लिश में वुमेन, लेडी, मैडम। फिर लफ्ज़ है तस्वीर। इससे मुराद है अक्स, सूरत बनाना, शबी या रूप। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेज, फोटो और पिक्चर। चौथा लफ्ज़ है कायनात, दुनिया, जहान, आलम। और इंग्लिश में द वर्ल्ड, WORLD, यूनिवर्स, कॉस्मोस। रंग, ये ज़ाहरी शनाख्त या अलामत, ज़िंदगी या नुमा, ज़िंदा होने की ज़मानत। इंग्लिश में कहते हैं इसको कलर, टोन, कलोरेशन, टिंक्चर। पहले शेर का छठा लफ्ज़ है साज। इससे मुराद है आलाते मौसीकी, बारीक आवाज़, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आर इंचांटिंग एंड अट्रैक्टिव वॉइस। सातवां लफ्ज़ है ज़िंदगी, हयात, उम्र, लाइफ आर लिविंग आ एज। नंबर 8 पर है सोज। इसका मतलब है गहरा जज्बा, ज़हनी कैफियत या बेकरारी। इंग्लिश में डीप फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, पैशन। 9th वर्ड है दरूं। इससे मुराद है दिल, मन, सोचों का मंबा, महवर या मरकज़। इंग्लिश में हार्ट, ओरिजिन ऑफ फीलिंग्स। तो अब पहले शेर की मैं तशरीह अर्ज़ करता हूँ उर्दू ज़ुबान में। अल्लामा इकबाल इस 3 शेरी नज़्म जिसका उन्वान औरत है में निस्वानी जिन्स के हर ही रूप की अज़मत का बयान फरमा रहे हैं। अल्लामा इकबाल औरत के बेटी, बहन, बीवी और माँ के किरदार को एक ही मिसरे में समो रहे हैं और इन किरदारों की हयातियाती, समाजी, जमालियाती और रूहानी हैसियत और आलम मौजूद में इसकी अहमियत
اعلیٰ ترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اقبال رقم تراز ہیں کہ دنیا جہان میں ہر ہی انسانی رشتہ اور اس کی چاشنی عورت کے دم قدم سے مشروط ہے۔ بچہ اپنی پیدائش سے پہلے اور بعد میں اپنی ماں کے ہی مرہون منت ہوتا ہے، اور ماں ایک عورت ہے۔ بھائی ہونے کے ناطے سے بہنوں کی عزت اور سہولت اور خوشی کا خیال رکھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ جذبہ حمیت بھی ایک عورت کی ذات سے وابستہ ہے۔ بیوی اور بیٹی کی عزت و توقیر کا احساس بھی عورت سے منسلک ہے، اور بیوی کے لیے جذبہ الفت بھی عورت ہی کی ذات گرامی سے تعبیر ہے۔ علامہ اقبال کثیر زاویوں سے قابل یقین استدلال بیان کر رہے ہیں۔ خاتون کا کردار معاشرے کے تسلسل کے لیے جزو لا ینفک ہے۔ جس میں رشتے کی بنیاد ٹٹولیں تو وجہ تعلق ایک خاتون ہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پورے جہان میں جو بھی رنگ ہیں وہ عورت کے وجود ہی سے ہیں، اور عورت کی نرمی گفتار اور آواز ہی سے دلوں میں محبت، بے قراری، فراہمی تحفظ اور جذبہ اثار پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی انگلش ایلیبوریشن کی جانب۔ Now I am starting its English elaboration of the first verse of this poem. Start of this poem is apparently quite romantic, but in reality it is a comprehensive narration of the role and abilities of women in all walks of life in the whole world. Allama Iqbal pointed out the significance of feminine role biologically, aesthetically, socially, and spiritually in the well-being of human individually and collectively. A woman is an integral part of society. Woman, in her natural and social role in all the life stages, cannot be dispensed with. Most of the feelings and emotions of a man are like respect, hate, anger, love, sacrifice, generosity, get culminated with feminine relation, maybe of mother, sister, wife or daughter. تو اب اس کا دوسرا شعر نظم کا۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ تو اس شعر میں جو لفظ میں نے انتخاب کیے ہیں، جس کی میرے خیال میں وضاحت اور تشریح اور معنی اس کے ایکسپلین کرنا ضروری ہے، وہ ہیں شرف۔ اس کا مطلب ہے عزت، توقیر، احترام۔ انگلش میں کہتے ہیں ریسپیکٹ، آنر، پریسٹیج، گلوری، ڈسٹنکشن۔ نمبر 2، ثریا، خوشہ پروین۔ یہ 7 ستاروں کا جھرمٹ ہے جس کو معروف معنوں میں ثریا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ہے یہ پلیڈس، گروپ آف 7 سٹارز۔ مشت خاک، مٹھی بھر مٹی، ہینڈ فل آف ڈسٹ اور کلے۔ درج، صندوقچی، زیور رکھنے کی ڈبیا یا چھوٹا سا ڈبہ۔ اسمال باکس، ٹائنی کیس، یوزڈ ٹو کیپ پریشیس آرنامنٹس سیف۔ در، موتی، نگینا یا ہیرا۔ ڈائمنڈ، جیم اور جیول۔ مکنون، پوشیدہ، چھپا ہوا، اور انگلش میں ہڈن، کنسیلڈ، سیکرٹ،
are invisible. تو اس شعر کی اردو میں تشریح اس طرح سے ہے کہ علامہ اقبال معاشرے میں عزت و شرف کی وضاحت بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عزت و توقیر کے افق کی معراج جو ہے وہ عورت کے حصے میں ہے. جسمانی اعتبار سے اگرچہ خواتین نازک اندام ہوتی ہیں، مگر ان کی جو عزت انہیں قدرت نے عطا فرما دی ہے، اس عزت کی بلندی اور عروج ستاروں کے جھرمٹ سے بھی زیادہ ہے. اور دوسرے مصرے میں فرمایا کہ ہر ہی معزز ترین اور اعلیٰ ترین مرتبے کا حامل مرد شخص بھی ایک عورت کے بطن سے پیدائش پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اس لیے تمام جاہ و جلال اور توقیر و حشمت عورت ہی کے صندوقچہ الماس کے مرہون منت ہے. کیونکہ انسانی تاریخ کے روز اول سے لے کر تا قیام قیامت ایک ہی شخصیت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سوا ہر ہی مرد و عورت کا جنم ماں کی کھوک سے ہوا اور ہونا ہے. اب اس کی انگلش ایلیبوریشن اور ایکسپلینیشن. اقبال seems exalting the level of honor and esteem of a woman. He looks impressed of the woman's role as mother. He advocates this point that any person of whatever rank or status is offspring of a mother. Allama has presented a top-class simile about the mother and child relation, with the tiny case used to keep the precious jewelry safe and the jewel itself. تیسرا اور آخری شعر. مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. الفاظ جن کے معنی اور انگلش میننگز میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. مکالمات، یہ لفظ کلمہ سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے، کلمہ سے مراد ہے فکرہ اور مکالمات سے مراد ہے تبادلہ خیالات، باہم گفتگو. انگلش ڈائلاگ، ڈسکورس، ڈسکشن. فلاطون، افلاطون حکمت و دانائی والا یونانی فلسفی تھا. اس کو افلاطون کو انگلش میں پلاٹو کہتے ہیں، PLATO پلاٹو. اور یہ ایک گریک فلاسفر، ویری وائز اینڈ انٹلیکچوئل. His age was from 428 BC till 348 BC. ٹوٹا، جدا ہوا، بکھر گیا، چکنا چور ہو جانا. A broken piece took origin or birth. شرار افلاطون، شرار افلاطون، چنگاری، آگ کے شعلے سے ستارہ نما ٹکڑے کا جدا ہونا یا الگ ہونا شرارہ کہلاتا ہے. تو جو افلاطون کی تحریریں جو ہیں ان کو علامہ اقبال نے شرار افلاطون کا نام دیا ہے. اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسپارک، اے فلیش اور گلیم آف پلیٹونک فلاسفی. تو تیسرے اور آخری شعر کی تشریح اردو میں. اس شعر میں اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ افلاطون ایک بلند پایا یونانی فلسفی ہو گزرا ہے. اس نے اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے مکالمات کی طرز اپنائی اور بہت ہی عمیق اور سنجیدہ موضوعات پر آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی فرمائی. کوئی خاتون یا عورت افلاطون کے درجہ کے مکالمات تو نہیں لکھ سکی، مگر خود افلاطون نے
एक फ़लसफ़ी औरत मोहतरमा आस्पासिया ऑफ माल्टस के इल्मुल बयान, सियासी बहस व तमहीज़ और यूनानी माशरे में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर तहरीर शुदा मवाद से मुतस्सर और फैज़याब हुए बगैर अपना मकाम हासिल नहीं किया। In the third and last verse of the poem, Allama has argued a historical point in favor of his stance. Iqbal is presenting the example of Plato, a highly renowned philosopher of Greek origin. Plato succeeded in writing his book entitled Dialogue. This book comprises of Plato's thoughts about rhetoric, it means art of speech and writing, political discourses, and women's role in Greek society. Allama Iqbal says, Plato, though a landmark in history, but he also availed the writings and work of a lady who was his predecessor named Aspasia of Miletus. So Iqbal is turned to his thought that the women are very, very important for worldly life in each and every respect. Thank you so much, my sweet audience. Inshallah, see you again soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.